صلوا علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ میں مزید آپ کو کچھ مشورے دینا چاہ رہا تھا موبائل فون کے سائیڈ ایفیکٹ، اس کے نقصانات سے بچنے کے لیے۔ موبائل فون کو کسی کور میں رکھیں اور وہ دھات کا نہ ہو۔ میں نے جب یہ پڑھا تو میں نے بھی اپنا موبائل فون کور میں کر دیا تھا۔ ماشاءاللہ، جب آ ہی رہا ہوں تو پھر تھوڑا وہ عمل کر کے آؤں۔ ماشاءاللہ، میرا فون کور میں نہیں تھا، لیکن میں نے نیت کی کہ میرا بھی موبائل فون میں کور میں رکھوں گا۔ یہ کور میں رکھنے کے اور بھی بہت سارے فائدے لکھتے ہیں، لیکن یہ جو طبی نقصانات جو ہے نا، کہ آپ کی ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ اس سائٹ پر آپ کی میموری اسٹوریج ہو رہی ہے اور آپ کا موبائل فون کا بار بار استعمال آپ کے اس میموری کو، آپ کی یادداشت کو کتنا افیکٹ کر رہا ہے۔ جو کام کے لوگ ہیں نا، واقعی جنہوں نے اپنی زندگی کو مقصد کے تحت رکھا ہوا ہے، ان کے لیے اس میں اتنی زبردست چوٹ ہے۔ بالخصوص جو طلبہ ہوتے ہیں، طالب العلم ہوتے ہیں اور دینی طالب علم، وہ دیکھیں وہ تو اپنا بہت بڑا نقصان کرے موبائل فون کے ذریعے۔ ان کی یادداشت، ان کے مطلب کہ ان کی پوری کنسنٹریشن جو ہے، توجہ ہے نا، اس کا وہ بکھر رہی ہے۔ اچھا ہو گیا۔ اب اپنے جسم سے دور رکھ کر استعمال کرنے کی کوشش کریں موبائل فون کو۔ کم از کم 1 انچ کا تو انہوں نے بھی مشورہ دیا، موبائل کمپنیاں 1 انچ کا آپ کو مشورہ دے رہی ہیں۔ تو اب آپ اس میں یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ہیڈ فون کے استعمال کو بھی یہاں مشورے میں دیا گیا ہے کہ ہیڈ فون کا استعمال رکھیں، لیکن اسپیکر کے ذریعے بھی فون استعمال کیا جا سکتا ہے۔ اسپیکر فون ہو۔ اب اسپیکر فون میں جو سب سے بڑا پرابلم ہے وہ یہ ہے کہ آپ اسپیکر آن کریں گے تو جس کی کال آئی ہے اس کو ضرور بتا دیں کہ میرا اسپیکر آن ہے اور میرے سوا اور بھی اسلام بھائی سن رہے ہیں۔ ہم کیا کرتے ہیں کہ ہم اٹھتے ہی، جیسے میں کسی سے بات کر رہا تھا یار موبائل فون کے استعمال پر، تو یار میرا تو یہ ہے کہ میں سویا ہوتا ہوں، نیند میں دیکھتا ہوں، جواب دے دیتا ہوں، آواز پہ جواب دے دیتا ہوں، اور میں سویا ہوتا ہوں، میرے کو نہیں اٹھنا ہوتا تو یوں کر دیتا ہوں۔ اب میں اس پر غور کرتا رہا کہ اس طرح جواب دینا کتنا ویلڈ، کیونکہ آپ اٹھے پراپر نہیں ہے، آپ کا ذہن اتنا ایکٹیو ہی نہیں ہوا، آپ بالکل پراپرلی صحیح طور پر آپ کا ذہن حاضر ہی نہیں ہے، تو آپ جواب دے رہے ہیں، اس پہ کتنے رونگ نمبر لگیں گے، کتنی غلطیاں ہوں گی، کتنے لوگوں کا آپ کے بارے میں کوئی کانسیپٹ غلط ہو سکتا ہے، آپ کا جواب غلط ہو سکتا ہے۔ اس پہ اگر واقعی کوئی ذمہ دار آدمی ہے تو بالکل نہیں کرنا چاہیے، موبائل فون بالکل دور رکھنا چاہیے۔ تو ایک تو یہ کہ موبائل فون اٹھتے ہی، میرا مشورہ یہ، دیکھیں سارے میں مدنی مشورے آپ کو دے رہا ہوں، جو جیسا عمل کر سکتا ہے کرے۔ میں ایک خیر خواہی امت کے تحت ماشاءاللہ آپ کو مشورے دے رہا ہوں، اس سے جو عمل کر سکتا ہے کرے۔ اس میں میرا بھلا کتنا، آپ کا بھلا کتنا، اس پر غور کر لیجئے گا۔ تو اس میں یہ کہ آپ اٹھنے کے بعد باقاعدہ اٹھیے، اٹھنے کے بعد جو ایک ضروریات زندگی کے معاملات ہوتے ہیں، عبادت ہوتی ہے، نانا دھونا ہوتا ہے، تھوڑا سا فریش ہونا ہوتا ہے، نماز کا وقت ہو تو آدمی پہلے اپنی نماز وقت پر ادا کر لیں، یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں۔ اس کے بعد تھوڑا فارغ ہونے کے بعد پھر موبائل فون کی طرف جائیے۔ اٹھتے ہی مطلب ڈائریکٹ موبائل فون نہ، اٹھتے ہوئے اللہ کا ذکر ہوا، جب ذکر کرنے کا وقت ہے تو اس طرح کی چیزیں نہیں ہوتی۔ سوتے وقت جو اوراد و وظائف کرنے، آپ نے سارا اوراد و وظائف کا وقت اپنے موبائل فون کو دے دیا، یہ کون سا طریقہ ہے؟ سونے سے پہلے جتنے اوراد و وظائف ہیں ان کو پڑھتے اور اس کے بعد آپ سوتے تو کیا بات ہے مدینے کی، تو مطلب کچھ فائدہ ہوتا۔ تو ایک تو یہ میں آپ کو مشورہ دینا چاہتا تھا۔ دوسرا یہ کہ میل اور ایس ایم ایس، یہ دیکھیں جس کی ذمہ داری ہے وہ اس پر غور کر لے۔ میرا مشورہ ہے کہ میل اور ایس ایم ایس وغیرہ کے لیے ایک مخصوص اوقات رکھ لیں۔ مثال کے طور پر میں ایک دن میں 3 مرتبہ میل چیک کروں گا فار ایگزامپل، یا میں اتنی وقفے سے میں ایس ایم ایس چیک کروں گا، اتنے سے اتنے بجے تک یہ کروں گا۔ یہ جیسا آدمی ویسی اپنا اصول بنائے۔ بعض لوگوں کا کام ہی یہی ہوتا ہے کہ اس نے رابطے میں رہنا ہوتا ہے، تو اب ہر ایک ایسا نہیں ہے، اور اس میں جو ینگسٹر اور جو اس طرح کا نارمل جو طبقہ ہے جو نہیں ایسا، اس کے لیے وہ بیکار کا وہ کر کے بیٹھا ہوا ہے۔ معاذ اللہ لڑکیاں لڑکوں سے رابطے میں ہیں اور اس کے نقصانات ہو رہے ہیں۔ یہ سوشل میڈیا پر بھی اسی طرح کی میرے پاس وہ ساری چیزیں ہیں۔ البتہ چلیں تو اس پر غور کر لیں، بات کرنے کے بجائے ایس ایم ایس پر زیادہ ڈیپینڈ کر لیجئے گا۔ اس پہ کفر مدینہ کی بھی نیت کر لیجئے، اس نیت کے ساتھ کہ میں کچھ چپ رہنے کی عادت بنا رہا ہوں اور میں ایس ایم ایس کے ذریعے
کام چلا رہا. اب تو آڈیو میسیجز کا ایسا فری سسٹم چلا ہے نیٹ کے ذریعے کہ اب جس کو دیکھو آڈیو دے رہا, آڈیو دے رہا, آڈیو لے رہا, آڈیو دے رہا. حسب ضرورت بعض اوقات آواز سے اپنا بات سمجھانا آسان ہو جاتا ہے, اور تحریر کرتے ہیں تو غلط فہمیاں پیدا ہوتی ہیں. تو اب موقع محل کے مطابق فیصلہ کر لیجئے, بہت کم بات کر کے فارغ ہو جائیے. اگر 4 لفظوں میں بات پوری ہو سکتی تو 5واں مت بولیے, بلکہ کوشش کی 3 میں ہی ہو جائے. یہ مدری مشورہ ہے آپ کو. دوران ڈرائیونگ موبائل فون کا استعمال میں, جو ڈرائیونگ کر رہا ہے نا, پلیز اس میں اسپیشلی جو حادثات ہو رہے ہیں, ان حادثات ہونے میں وہ بھی شامل ہیں کہ جو موبائل فون پر یا روڈ پہ چلتے ہوئے بات کرنے کے بجائے SMS پہ لگے ہوئے ہیں. اب آپ بتائیے کہ اب موبائل فون آپ نے رکھا ہے, جیسے ہی کال آئی آپ کی توجہ گئی, آپ دیکھ رہے ہیں, فون اٹھا رہے ہیں, ریسیو کر رہے ہیں, کوئی اللہ نہ اگر 19-20 بات ہوئی, لگ گئی, پیچھے سے کوئی ہارن دے رہا ہے, مسئلہ ہو گیا. آپ SMS کرنا چاہ رہے ہیں, اور SMS تو میرے خیال ہے کال سے زیادہ نقصان دہ ہے, کہ SMS میں تو باقاعدہ وہ الفابیٹس کی طرح اور ورڈنگ کی طرح پوری نگاہ توجہ, کوئی غلط نہ چلا جائے, پھر دوبارہ اس کو اگر ریڈ کرنا ہے, دوبارہ پڑھنا ہے تو پرابلم, پھر اس کو سینڈ کرنا ہے, پھر وہ ان باکس اس میں آپ کے وہ کانٹیکس میں سے اس کا نام نکالنا ہے, وہ یہ سب ڈرائیونگ کے دوران, پیدل چلتے ہوئے, روڈ کراس کرتے ہوئے. آپ غور کیجئے اب کر کیا رہے ہیں, موٹر بائک چلاتے, موٹر بائک چلانے والوں کو تو میرا مشورہ ہے کہ جب تک آپ موٹر سائیکل پر ہے نا, برائے کرم موبائل فون کا موبائل فون نکالا ہی نہیں, بلکہ اس کے لیے ضروری ہے موبائل فون سائلنٹ کر کے رکھ دیں. گھنٹی بجے گی نا تو آپ کے دماغ میں گھنٹہ گھومے گا, اور پھر اٹھانے کا جی کرے گا. آپ کسی کو بولو گے میں موبائل فون, میں موٹر سائیکل پر تھا, میرے پاس آواز ہی نہیں آئی, میں موبائل فون سائلنٹ پہ تھا, اب تو کوئی لڑنے بیٹھے گا. دیکھیں یہ جو کچھ میں بیان کر رہا ہوں کس کے لیے, آپ کی جان کا تحفظ ہے. اس میں ہی پھر یہ ہوتا ہے, وہی ٹین ایجز ینگسٹر کی بات ہوتی ہے کہ موٹر بائک چلاتے ہوئے یا ڈرائیونگ کرتے ہوئے موبائل اٹینڈ کرنا, موبائل کرنا, SMS کرنا, اس کو پھر فنکاری تصور کیا جاتا ہے نا, اور یہ پراؤڈ کے ساتھ بتایا جاتا ہے یار مجھے تو اتنا. استعمال کا طریقہ کیا ہے, یہ موبائل فون ہے, یوں لگائے, ہاں یہ چلا رہا ہے. ارے اللہ کے بندے کیا کر رہے ہیں, اب میں یہ بیٹھا ہوا ہوں, کوئی دیکھے گا ہنس رہے ہوگے مندی چینل والے, روڈ پر آپ کو بھی دیکھ کر لوگ ہنس رہے ہوتے ہیں, ایسے آپ کو نکل کر کے بتائے گا آپ کر کیا رہے ہو, یوں لگے ہوئے ہو. اچھا بات پہلے تو اب تو سمجھ پڑ گئی ہے, یہ ہینڈ فری اور بلوٹوتھ وغیرہ جو آ گئی نا, ورنہ پہلے کار کے اندر شیشے چلا کے لوگ باتیں کر رہے ہوتے تھے نا, اور ایسا لگتا تھا اندر بیٹھا آدمی پاگل ہو گیا ہے, کس سے اکیلا لگا ہوا ہے. اچھا میں ایک دوسرے ملک میں تھا, دوسرے ملک کے اندر میری جس گاڑی میں تھا وہ سگنل پر رکی تھی, ساتھ ہی ایک سپیڈ سے آ کر ایک آدمی رکا تھا, پتہ نہیں اس کی آواز باہر آ رہی تھی کیا تھا شیشہ, اور باپ رے باپ ایسا لگا کہ وہ موبائل میں سے اس کو مارے گا کہ تو مل کھا لی میرے سے. صبح کا ٹائم 9-10 بجے ہو گئے, میرے کو ہوتا تھا کسی نے پیسے دینے سے منع کر دیا اس کو, یا چیک باؤنس ہو گیا, اس کی کیفیت تھی. میں کہا اللہ کی پناہ, اس کو کیا ہو گیا ہے. موبائل فون پر ایسا مطلب بالکل جن بت بنا ہوتا آدمی نا بعض اوقات. تو یہ کتنی ہو, بس چلانے والا موبائل فون کا استعمال کرے, کیسے ہوگا, اتنے پیسے دے کو داؤ پہ لگا رہا ہے. جی بالکل. اچھا میرے پاس ویڈیوز ہیں نا, میں نے ویڈیوز دیکھی ہیں کہ آگ کے پاس جب موبائل فون کا استعمال کیا, آگ لگ کے دھماکہ ہوا. کیونکہ میں پہلے عرض کر چکا کہ اس سے برقی رو نکلتی ہیں, الیکٹرونکس ویوز نکلتی ہیں, شعاعیں نکلتی ہیں جو آگ کو پکڑتی ہیں اور دھماکے کے ساتھ بعضوں کا پھٹتی ہیں. تو یعنی کہ فون کو آگ لگ جاتی ہے, اب بالکل دھماکہ ہوتا ہے, آدمی جل جاتا ہے. آدمی, یہ میرے ویڈیوز دیکھی ہیں, میں نے عبرتناک خبریں میں یہ ویڈیو دکھائی ہے. میں نے ایک ویسے کسی نے مجھے ایک پوسٹر بھیجا ہے کہ ایک بلڈنگ کے اندر لکھا ہے that please if there in a case of fire please leave this building before you report it on a social network site. یعنی کہ لوگ اتنا توجہ ڈالتے کہ وہ آگ ہو, جیسے آپ نے آگ کا ذکر کیا نا پہلے, اور آپ نے سوچا یعنی کہ آگ ہو رہی ہے لیکن پہلے سوشل ویب سائٹ میں ڈالنا ہے کہ میں فلاں بلڈنگ میں ہوں, آگ لگی ہے, اور پھر بلڈنگ سے بھاگتے ہیں. اور وہ بالکل آگ, یہ موبائل ایسا آگ پکڑتا ہے. جیسے میں نے یہ عبرتناک خبروں میں دکھایا تھا کہ پیٹرول پمپ پر پیٹرول کا ٹینکر یہ آیا ہوگا, اور یہ اس پیٹرول کے ٹینکر کے اوپر وہ چڑھ کر شاید وہ پیٹرول چیک کر رہا ہوگا,
اس میں اس کی موبائل کی گھنٹی بجی اور جیسے ہی اس نے موبائل کو آن کیا فوراً آگ لگ گئی. اس لیے پیٹرول پمپ پر استعمال نہ کیا جائے موبائل فون کا، پہلی بات. دوسری بات، اسلامی بہنیں اپنا موبائل فون کچن سے باہر رکھیں، مطبخ سے باہر رکھیں. کچن پر موبائل فون پکاتے پکاتے جب استعمال کر رہی ہیں، یقین مانیے اللہ نہ کرے آگ لگ گئی پچھتائیں گی. اب یہ گھر والوں کا کام ہے کہ موبائل فون کچن میں نہ جانے دیں. میں ابھی موبائل بندی چینل کے ذریعے آپ کو سمجھا رہا ہوں تاکہ آپ جلنے سے بچ سکیں، آپ کے بچے جلنے سے بچ سکیں. اللہ اکبر، اللہ اکبر. اچھا، اس کے بعد جن سے ہو سکے نا سادہ فون رکھیں، کیونکہ یہ رابطے ہر ایک کو بہت زیادہ، جیسے ماں باپ کہتے ہیں کہ بچوں سے رابطے، بچے کہتے ہیں ماں باپ سے، اس کو سادہ فون کے ذریعے ہو سکتا ہے. انکمنگ آؤٹ گوئنگ، ایس ایم ایس فنش، اور کوئی نہیں، نہ اس میں نیٹ ورکنگ ہے، نہ اس میں کچھ بھی ہے، نہ اس میں کوئی سافٹ ویئر ہے، کچھ بھی نہیں آ سکتا ہے. نارمل سے فون آتے بھی ہیں، آتے ہوں گے غالباً، میں امید کرتا ہوں. تو ایسے فون لے لیجئے. میں جو بات کہہ رہا ہوں، جو اپنی قبر و آخرت کو، اپنی دنیا اور سرمایہ کو سب کو محفوظ کرنا چاہتا ہے، وہ غور کرے گا کہ میں کون سی بات صحیح کر رہا ہوں، کون سی بات غلط کر رہا ہوں. پھر مخصوص افراد کی، جیسے کہ میں اپنے بارے میں سوچوں کہ مجھے ایک دو ہاں یار نہیں یار ایک یا دو، ان سے مجھے ہر وقت 24 آور رابطے میں رہنا ہے، 25 گھنٹے رابطے میں رہنا ہے. اب موبائل فون ہر ایک کا اٹھا نہیں سکتا، تو اب میں ان کے موبائل فون کی ٹیون الگ کر دوں، ان کے ایس ایم ایس کی ٹیون الگ کر دوں، یعنی ان کی جو کال گھنٹی ہے وہ الگ کر دوں کہ جب یہ بجے تو سمجھ جاؤ کہ ان کا فون ہے. بقیہ کے بارے پتہ نہ چلے. جن سے ہو سکے اپنا موبائل فون بہت سارا وقت سائلنٹ رکھیں، وائبریٹ بھی نہ رکھیں، کیا کہ آپ اپنے دوسرے کام کر سکیں. میں صرف اور صرف موبائل فون استعمال کرنے والے اور موبائل فون، ان دونوں کے درمیان فاصلہ پیدا کروانا چاہ رہا ہوں، تاکہ اس کے بغیر جینے کی وہ جو ہے نا کہ آپ جی نہیں سکتے، یہ تصور کو ختم کرنا چاہ رہا ہوں. پھر ایس ایم ایس جو آپ کرتے ہیں، اس سے بد اخلاق ایس ایم ایس، معاذ اللہ غیر شرعی ایس ایم ایس، ناجائز ایس ایم ایس، اور معاذ اللہ بعض اوقات کفریات سے بھرے ہوئے ایس ایم ایس کا رجحان چلتا ہے. لہذا اس پر غور کر لیجئے. پھر ناجائز جو فون کی جو بیل لگتے ہیں، ٹیون لگتے ہیں، وہ تو فوراً ختم کر دیں. اپنے موبائل فون میں نارمل سی رنگ رکھ دیجئے جو میوزیکل ٹیون نہیں کہلاتی، یہ رکھ لیجئے. صلوا علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم.